قرآن مجید نے بہت ساری برائیوں کی جڑ جس بات کو قرار دیا وہ آخرت پر ایمان نہ رکھنا۔ جب انسان کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ وہ حساب و کتاب دے گا تو اس سے بڑا مجرم دنیا میں پھر کوئی نہیں ہے۔ میں چونکہ سوشل میڈیا کو وقتاً فوقتاً دیکھتا رہتا ہوں، لوگوں سے بھی صبح و شام ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہر طرح کے بندے سے ملاقات ہوتی ہے، اور سوشل میڈیا تو ایک ایسی چیز ہے جو بالکل نیوٹرل ہو کے پبلک کا جو دماغ ہے، جو مزاج ہے، جس طرف کو لوگ جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور چونکہ اس وقت جتنا اثر سوشل میڈیا کا ہے، جتنا بڑا ٹیچر سوشل میڈیا ہے، اتنا بڑا ٹیچر کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اور پتہ نہیں اور بھی کتنے ساری ایپس آ جائیں۔ ہر آدمی کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے خیر کا کام تو ہو رہا ہے لیکن شر بہت زیادہ ہے۔ شر دو طرح کا ہے۔ ایک شر تو وہ ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ بے حیائی، فحاشی، یہ بھی بہت بڑا شر ہے۔ نوجوانوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کے، شہوت دماغوں پہ سوار ہے، سکون برباد ہے۔ پھر جب حلال راستہ نہیں ملتا تو بیسیوں ناجائز راستے نکالے ہوئے ہیں۔ کوئی اس پر پابندی لگانے والا نہیں ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ علماء آواز اٹھاتے ہیں ممبروں پہ، ان کی آواز کوئی سنتا نہیں ہے۔ ایک اور بہت بڑا فتنہ ہے، وہ ہے پروپیگنڈا، غلط خبریں شائع کرنا۔ غلط خبریں شائع کرنا بھی اتنا بڑا پروپیگنڈا شاید نہ ہوتا۔ جب بھی کوئی نیوز چلتی ہے تو ہم 100% یقین نہیں کر لیتے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، ہمیں کیا پتا۔ پروپیگنڈے میں جو بڑا پروپیگنڈا ہے، غلط خبر اس اسٹائل سے چلانا کہ وہ نیوز نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی ایک باقاعدہ تحقیق ہے۔ ایک تو ہے نا آپ کسی کے حوالے سے کوئی نیوز چلاتے، جی ہمیں یہ بتایا گیا، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایک ہے اس طرح سے غلط خبریں چلانا، اس طرح اس کو پروموٹ کرنا کہ سامنے والے کو شک بھی نہ ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ سامنے والے کو ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ اس کو آواز کو سیٹ کریں نا، گونج رہی آواز بھائی، یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ الزام لگتے ہیں، فلاں کی بیوی نے بتایا کہ وہ ایسا ہے، لوگ کہتے ہیں توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر، ایسا ہے، ہمیں کیا پتا تھا ایسا نکلے گا۔ یہ تم نے خود سنا ہے کہ فلاں کی بیوی نے بتایا ہے، بیوی نے بتایا ہے تو سچ بولا ہے جھوٹ بولا ہے، جو مرضی اٹھا کے پھینکتے رہو۔ اچھا اس پہ تبصرہ نہیں ہوگا کہ سچ بولا ہے کہ جھوٹ بولا ہے، آگے اس پہ ایک عمارت کھڑی ہوگی، فلاں نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ ایسی تھی، تبصرے شروع ہو جائیں گے۔ آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو، میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے جو ملکی حالات ہیں اس میں بھی، مذہبی لحاظ سے جو تباہی پھیل رہی ہے اس میں بھی، اور تعلیم کے میدان میں جو ہم پیچھے جا رہے ہیں اس میں بھی، غربت مہنگائی میں بھی، ہر چیز میں جھوٹی خبروں نے جتنا مؤثر کردار ادا کیا ہے اتنا شاید کسی چیز نے کردار ادا نہ کیا ہو۔ یہ دور ہے پروپیگنڈے کا، یہ وار ہے پروپیگنڈے کی۔ جو جھوٹ بولنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کا جھوٹ پروموٹ ہو گیا وہ جیت جائے گا یہ جنگ۔ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتا ہے ہٹلر نے جب عالمی جنگ شروع کی تو اس نے 2-4 بندے پروپیگنڈے کے لیے بٹھائے ہوئے تھے کہ اتنا جھوٹ بولنا، اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے۔ تو آج بھی یہی ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، جھوٹ 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 جھوٹ، کوئی تحقیق نہیں ہوتی کسی کی، شخصیتوں پہ الزام لگائے جاتے۔ جو ملک کے خیر خواہ ہوتے ہیں وہ برے بن جاتے ہیں، جو برے ہوتے ہیں وہ خیر خواہ بن جاتے ہیں۔ مخلص آدمی کے لیے ملک میں کام کرنا ہی مشکل بن چکا ہے، وہ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتا ہے۔ 2 چیزیں ہمارے ہاں سوسائٹی میں، گھر میں، ملک میں اصلاح کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ 2 چیزیں میری بتائی ہوئی نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں۔ ان 2 چیزوں کو پلے باندھ لیں، زندگی سکون سے گزرے گی آپ کی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں لے آئے تو آپ کی زندگی سکون سے، اگر قوم من حیث القوم اپنی زندگی میں لے آئی تو قومیں سدھر جاتی ہیں، سنور جاتی ہیں اس سے۔ دیکھو اس وقت ملکی حالات میں سب پریشان ہیں، کوئی کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، کوئی کسی پہ بلوا ڈال رہا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ اگر ہم 2 چیزوں کا اہتمام کر لیں، اپنی نجی زندگی میں بھی اور قومی سطح پہ زندگی میں بھی، بہت سارے حالات ہمارے سیدھے ہو سکتے ہیں۔ ایک، جب تک کسی خبر کی پوری تحقیق نہ ہو جائے، اور تحقیق ریسرچ پیپروں سے نہیں ہوتی، یہ خوب سمجھ لو۔ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ ریسرچ پیپر بھی غلط لکھ سکتے ہیں۔ تحقیق ہمیشہ اس فیلڈ کے ماہرین سے، اگر کوئی علم کا شعبہ ہے اور اگر کسی کی ذات کے بارے میں الزام ہے تو اس
اس ذات سے جب تک رابطہ نہ ہو جائے یا اس کے قریبی متعلقین سے جب تک رابطہ نہ ہو جائے، وہ متعلقین جو جن کا اپنا مفاد نہ ہو، جب تک ان سے رابطہ نہ ہو جائے، کسی شخص کے، کسی ادارے کے، کسی قوم کے بارے میں رائے قائم بولو مت کرو۔ ایک طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ، ہر شخص ملک کے خلاف بکواس کر رہا ہے، ہر شخص ملک کے خلاف بول رہا ہے۔ مجھے ان بولنے والوں پر اشکال نہیں ہوتا، وہ تو ایجنٹ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اس کام کے لیے۔ اشکال ہوتا ہے نیچے کمنٹس دیکھ کے، لوگ اس کو سچ سمجھ رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں۔ ہر دوسرا کلپ آپ دیکھ لو، شارٹ کلپس آ رہے ہیں نا آج کل، اتنے ان کے ویوز ہیں، اتنے ملینز اور اتنے کمنٹس، تو اندازہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کو یہ پاور حاصل ہو گئی ہے، وہ ایک باقاعدہ فوج ہے، کسی بھی ملک کی ایک آرمی بن چکی ہے، جو حکومتوں کو گرا بھی سکتی ہے اور حکومتوں کو بنا بھی سکتی ہے۔ آپ بتاؤ کسی قوم کو ایک ایسی اندھی بحری قوت کے حوالے کر دیا جائے جسے مینج کرنے والا کوئی نہ ہو، جو بے لگام ہو، تو اس قوم کی تباہی ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، یعنی آپ جو پالیسیاں آپ کی جو ملک کی عوام سوچے گی، بنائے گی، وہ ایک آزاد سوشل میڈیا کے ذریعے، اور وہ سوشل میڈیا کو اس کو اجازت ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور اس جھوٹ کو پہچاننے والا، اس پہ تحقیق کرنے کی لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے۔ کسی قوم کو ایسے میڈیا کے حوالے کر دیا جائے تو اس قوم کا بھیانک انجام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ملک ہمیشہ ملک جو چلانے والی قوتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایک منظم ادارے ہوتے ہیں یا منظم حکومتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ فوجی ہوں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، اس سے بھی ہمیں بحث نہیں ہے، لیکن کنٹرول اداروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا حکومتوں کے ہاتھ میں۔ حکومت بھی ایک ادارہ ہے نا، ایک منظم، ایک مینجمنٹ کو حکومت کہا جاتا ہے۔ اگر سوشل میڈیا کے حوالے قوم کو کر دیا آپ نے، تو بھائی سوشل میڈیا پہ تو جو جتنا زیادہ وائرل ہوگا اس کا اثر اتنا زیادہ ہوگا، جو جتنا اچھا جھوٹ بولنا جانتا ہوگا اس کی بات اتنی زیادہ پھیلے گی۔ نئے نئے لوگ بھی بہت سارے آ گئے نا، تو میں بتا رہا ہوں سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے۔ تو میں زلیخا کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا تھا کہ جھوٹ بولنے کے دیر آر 2 types آف جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنے کے کتنے طریقے ہیں؟ بولو نا، 2 طریقے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں چور ہے، فلاں کرپٹ ہے، فلاں 2 نمبر ہے، یہ ایک طریقہ ہے، ایک بڑا خاندانی طریقہ ہے جھوٹ بولنے کا جو زلیخا نے بولا۔ سوشل میڈیا پہ یہ دوسرا طریقہ چل رہا ہے، بڑا ہی خاندانی، اس سے جھوٹ 100% سچ لگنے لگتا ہے۔ وہ خاندانی طریقہ میں بتا رہا تھا، بھائی یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے ڈاکہ ڈالا، یوسف علیہ السلام بھاگے، دروازہ کھلا تو آگے شوہر کھڑا ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے سیدہ، آقا، زلیخا کے آقا کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ میاں شوہر کو کیا کہتے ہیں؟ یار تمہارے فضائل پر جب بات ہوتی ہے تو بھی تمہارے منہ سے آواز نہیں نکلتی، تو تمہارے خلاف جب بات ہوگی تو کہاں سے آواز نکلے گی؟ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، قرآن کہہ رہے دروازے پہ زلیخا نے اپنے آقا کو پایا۔ اللہ میاں زلیخا کے شوہر کو زلیخا کا سید، سردار، آقا کہہ رہے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ آج جو خواتین کے حقوق میں بہت سے حقوق تو ملنے چاہیے خواتین کو جو نہیں مل رہے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ اہل مغرب کو خوش کرنے کے لیے وہ دے دیے خواتین۔ اسلام میں عورت ماتحت ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کی، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور شوہر اس کا آقا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اس کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے عورت یا اس کی قدموں کی خاک ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ ہم کہہ رہے ہیں گھر کا سربراہ کون ہے؟ بھائی میاں ہے، سربراہ مان لو آپ اس کو۔ اب دیکھو زلیخا نے جو رپورٹ پیش کی نا، اب یہ جو زلیخا کا میاں تھا اس نے جب دیکھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، میری بیوی اور یہ نوجوان ایک بند کمرے میں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو زلیخا نے یہ نہیں کہا کہ یوسف نے مجھ پہ دست درازی کی ہے، یہ مجھے غلط نیت سے معاذ اللہ دیکھ رہے تھے، یہ نہیں کہا۔ یہ اگر اس طرح زلیخا بولتی تو یہ جھوٹ کی پہلی قسم ہوتی، یہ جھوٹ بولنے کا وہ طریقہ ہوتا جس سے شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سچ کہہ رہی ہے کہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ تھوڑی سی آواز بڑھا دیں، پہلے گونج رہی تھی نا آواز۔ زلیخا نے کہا ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، اے میرے آقا، اے میرے سرتاج، مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی بیوی پر اگر کوئی غلط نیت سے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ یہ جھوٹ کی کون سی قسم ہے؟ جھوٹ بولنے کا اسٹائل نمبر 2، کہ یہ تو بحث میں پڑھو ہی نہیں کہ غلطی میں نے کی ہے یا اس نے کی ہے، یہ تو بحث ہی غلط ہے، آپ سزا بتائیں کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ آپ کو جھوٹ بولنے کا طریقہ سکھا رہا ہوں، اگر کبھی پکڑے گئے نا تو اس طرح سے بولا کرو جھوٹ۔ مرد کیسے پکڑا جاتا ہے؟ مرد کے پکڑے جانے کا یہی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک صاحب تھے نا، وہ نہیں، کسی بچے نے اپنی امی سے پوچھا کہ جان کیسے نکلتی ہے، امی نے بچے سے پوچھا بیٹا جان کیسے نکلتی ہے، بچے نے کہا کھڑکی سے نکلتی ہے۔ امی نے کہا پتہ نہیں اسکول میں کیا پڑھ رہا ہے، کیا مطلب کہہ رہے بھائی جب آپ گھر میں آنے والی ہوتی ہے نا تو پڑوسن گھر میں آئی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ہی آپ دروازہ نوک کرتی ہیں تو ابو بولتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ۔
जान खिड़की से निकल। बच्चे बड़े होशियार होते हैं, इनसे होशियार रहा करें। देखो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? तो जब भी पकड़े जाए ना, झूठ बोलने का एक दूसरा तरीका बता रहा हूं आपको मैं। झूठ बोलने का दूसरा तरीका जो जुलेखा ने इस्तेमाल किया, जुलेखा ने ये नहीं कहा कि ये मुझ पे दस्तदराजी कर रहा था, बंद कमरे में मुझे वरगला रहा था, बल्कि जुलेखा ने कहा मुझे एक बात बताओ कि कोई आम औरत को बुरी नीयत से देखे वो भी सजा का मुस्तहिक होता है, लेकिन एक नौजवान जिसको आपने घर में रखा, सारी जिंदगी पाला पोसा, शाहाना और बादशाहों वाली जिंदगी दी, वो आप ही की बीवी, ये नहीं कि महल में किसी और औरत पे डोरे डाल रहे हैं माज़अल्लाह, आप ही की बीवी पे हाथ डालने की कोशिश कर रहा है, उसकी सजा बताएं क्या होनी चाहिए? मुझे फौरन जवाब चाहिए, आंसर, उसकी सजा बताएं आप। इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम, जेल में डालना है इसको या दर्दनाक करने हैं, ये आप फैसला करेंगे। ये है झूठ की वो किस्म के अगले को तहकीक के काबिल ही ना छोड़ो कि गलती किसकी है, सजा का मुतालबा करना शुरू कर दो। बिल्कुल मौलवियों पे जो सोशल मीडिया पे इल्जामात लग रहे हैं ना, उनमें बहुत से इल्जामात इस नौइयत के लग रहे हैं, बहुत से इल्जामात इस नौइयत के लग रहे हैं कि इन मौलवियों ने ऐसा कर दिया, बताओ इन मौलवियों के साथ क्या होना चाहिए। भाई तुम पहले फैसला तो करो, इन मौलवियों ने किया है या तुम्हारे हुक्मरानों ने किया है या तुम्हारे तालीमी इदारों ने किया है ये काम? तो मैं अपना बता रहा था, मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया है ना, उन्होंने कहा नंबर एक, ये नए नए लोग आए हैं तो इल्जाम को रिपीट कर दूं, मेरा मकसद अपनी सफाई बयान करना नहीं है, मेरा मकसद उस शख्स पे रद्द करना नहीं है, मेरा मकसद तो ये है कि सोशल मीडिया पे इस तरह के लोग इस तरह इल्जामात लगा रहे हैं, आपको उन लोगों से होशियार रहना पड़ेगा, चाहे वो सियासी लीडरों पे लगाएं, चाहे वो किसी पे भी लगाएं, चाहे वो मौलवियों पे लगाएं। इल्जामात जब तक आप अपनी आंखों से ना देख लो या मुताल्लिका शख्स से राब्ता करके तहकीक ना कर लो, प्रोपेगेंडे की दुनिया है, 5th वर्ल्ड वॉर है ये, इसमें तबाह हो जाओगे इन्हीं प्रोपेगेंडे में आप। तो उन्होंने इल्जाम लगाया मुफ्ती साहब ने 2014 में यूट्यूब को हलाल किया, 15 में हराम किया, 15 में हलाल कर दिया। हालांकि ना मैंने 2014 में हराम किया ना 15 में हलाल का फतवा तो दिया। फिर दूसरा इल्जाम ये लगाया कि मुफ्ती साहब ने 2014 में यूट्यूब की आमदन को हराम कहा, फिर 15 में हलाल इसलिए किया कि अपना चैनल बनाया। हालांकि मेरा 2018 में चैनल बनाया, 2015 में। ये दूसरा झूठ भी। तीसरा झूठ, मुफ्ती साहब लोग ड्रॉप शिपिंग को हराम कहते हैं, हालांकि हम हराम कहते ही नहीं है, ठीक है ना। हम तो उसमें कुछ डिटेल बताते हैं, भाई इस तरह से हलाल है, ये करोगे तो हलाल है, ये करोगे तो हराम है। चौथा इल्जाम ये कि ये मौलवी लोग मस्जिद और मदरसों में बंद रहते हैं, इन्हें क्या पता कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। तो मस्जिद और मदरसों में बंद नहीं रहते भाई, हम 5 टाइम मस्जिद में आते हैं, हम तो चाहते हैं कि मस्जिद में बंद हो, कुछ अल्लाह का जिक्र ज्यादा करें, समझते हो कि नहीं समझते हो। और मदरसों में बंद नहीं होते, मदरसों में तहकीक का काम होता है, लेकिन नीचे लोगों में किसी एक शख्स को भी ये तौफीक नहीं मिल रही कि उससे सवाल करे कि आपने जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब पे इल्जामात लगाए हैं, इसका कोई सबूत पेश करें, कोई क्लिप चलाएं आप उनका। ना 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 ना। आगे जो पूरी इमारत खड़ी की उसने कि ये मौलवी लोग तुम्हें तिजारत से रोक रहे हैं, ये यूं कर रहे हैं और ये ऐसे कर रहे हैं और मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, पहले मुझे फतवा दिया हराम है और मैंने सारा कारोबार छोड़ दिया, आप कह रहे हैं हलाल है, वगैरह वगैरह ना। लेकिन लोग उन इल्जामात की नहीं कर रहे कि तहकीक करें हम, बल्कि लोग भी उसमें शामिल है कि इन मौलवियों का होना क्या चाहिए। तो ये है आज सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा, और ये हर जगह ही है। डॉक्टरों के खिलाफ भी है ये प्रोपेगेंडा, बास बेगुनाह सियासतदानों के खिलाफ भी है। सियासतदानों में भी बुरे होते हैं, लेकिन सारे बुरे नहीं होते भाई, कुछ अच्छे भी होते हैं। एक आदमी ने मुझे कहा कि वो फलां सियासतदान के बारे में, वो देखो भाग के बैरून मुल्क बैठा हुआ है, तस्वीरें भेजी, ये देखो। मैंने तहकीक पता चला वो तो इधर ही बैठा हुआ है कराची में, पता नहीं कौन से जमाने की तस्वीरें उठा के वायरल की हुई हैं। एक साहब ने मुझे कहा कि वो फलां सियासतदान है, आपको पता है इतने करोड़ों रुपए की जायदादें बना ली उसने। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, और मैंने कहा मुझे ये तो पता है कि आपको भी नहीं पता। कह रहे क्यों? वो फलां ने रिपोर्ट पेश की। मैंने कहा फलां ने जो रिपोर्ट पेश की है, उस रिपोर्ट के बारे में आपको पता है कि वो रिपोर्ट सही है कि गलत है? एक झूठ का बाजार गर्म है मेरे भाई, खुदा का वास्ता अपनी जानों पे रहम करो। ये कहना सीखो कि मुझे मालूम नहीं है। आज हमारी कौम का बड़ा मसला ये है कि जिसको कुछ भी नहीं पता उसे हर फील्ड का सब कुछ पता है, और ये प्रोडक्ट आपको पाकिस्तान में मिलेगी। मेरा बड़े बड़े डॉक्टरों से वास्ता होता है, मैं अगर किडनी के स्पेशलिस्ट से हार्ट के बारे में कुछ पूछूं ना, वो फौरन कह देता है मुझे मुफ्ती साहब हार्ट के बारे में नहीं पता, हालांकि वो पूरा डॉक्टर होता है, कुछ ना कुछ तो पता होगा ना उसको। मैं अगर हार्ट स्पेशलिस्ट से लीवर के बारे में पूछता हूं, वो फौरन कहेगा मुफ्ती साहब एक जिगर के स्पेशलिस्ट हैं, उनका नंबर मेरे पास है, आप उनसे राब्ता कर लें। मैं हार्ट का स्पेशलिस्ट हूं, मुझे जिगर के बारे में बोलते क्यों नहीं मेरे भाई? नहीं पता। वो कह देगा कि मुझे नहीं पता, उसको इसमें शर्म महसूस नहीं हो। लेकिन आप किसी 2 नंबर हकीम के पास जाओ या 2 नंबर डॉक्टर के पास जाओ, आप उससे लीवर के बारे में पूछो, वो लीवर के बारे में ऐसी रिपोर्टें पेश करेगा जो आपके बाप दादा ने भी कभी नहीं सुनी होंगी। उसे सब पता होगा कि पुदीने के पानी में नींबू डाल के पियो, तुम्हारा जिगर का कैंसर खत्म। मैं मिला हूं ऐसे डॉक्टरों से भी, पुदीने का पानी में नींबू डाल के पियो तो जिगर का कैंसर आप पीना ना शुरू कर दें। कहीं एक मिसाल दे रहा हूं मैं, इनको हार्ट का भी पता है। लहसन को पेस्ट बना के सुबह शाम पिए, दिल गार्डन हो जाएगा आपका। खाएं लहसन, किसी एक्सपर्ट हार्ट स्पेशलिस्ट से पूछ लें। ऐसा ना हो कि जो थोड़ा बहुत बाज दफा कोलेस्ट्रॉल की कमी से भी दिल खराब हो जाता है, पता चला तो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बाकी रह गया था, लहसन ने वो भी बाकी नहीं छोड़ा।
ہر شخص کو پاکستان میں ہر طرح کی نالج ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ. لہذا مفتی بھی یہاں پتھر اٹھاؤ گے مفتی نکلیں گے. اس کو ڈراپ شپنگ کا بھی پتا ہے, اس کو انشورنس کا بھی پتا ہے, اس کو تکافل کا بھی پتا ہے, اس کو طلاق کے حکام بھی معلوم ہے, اس کو ہسٹری کا بھی پتا ہے, اس کو بنو امیہ کا بھی پتا ہے, اس کو بنو عباس کا بھی پتا ہے, بنو عباس کے جتنے چاچے مامے خالے پھپھے تاریخ میں گزرے سب کا پتا ہے, اس کو محمد بن قاسم کا بھی پتا ہے, اس کو ٹیپو سلطان کا بھی پتا ہے, اس کو ہٹلر کا بھی پتا ہے. اور پھر میڈیکل سائنس کی طرف ہم آتے ہیں تو ان کو جناب جگر کا بھی پتا ہے, ان کو گردوں کا بھی پتا ہے, ان کو کلیجی کا وہ پھیپھڑوں کا بھی پتا ہے, لنگس کے بھی یہ اسپیشلسٹ ہے, گھٹنوں میں درد کا علاج بھی ان حکیم صاحب کے پاس ہے, کمر کے درد کا علاج بھی ان حکیم صاحب کے پاس ہے. اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی اولاد کے کیپسول بھی یہ کھلائیں گے. اگر آپ کی اولاد ہو رہی ہے لیکن بیٹیاں ہو رہی ہیں تو بیٹے کے کیپسول بھی ان کے پاس ہیں, وہ کھلائیں گے, بیٹا پیدا ہو جائے گا آپ کے. جو اسپیشلسٹ ہے اس کو صرف اپنی فیلڈ کا پتا ہے, باقی اس کو کچھ بھی نہیں پتا. اور جو اسپیشلسٹ نہیں ہے وہ ہر فن میں اسپیشلسٹ ہے. یہ پتا ہے ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے, ہمیں لا ادری کہنا نہیں آتا. لا ادری کا مطلب ہے مجھے معلوم نہیں ہے. یہ کہنا سیکھو میرے بھائی کہ مجھے معلوم نہیں ہے. اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ہر شخص کو سب کچھ نہیں پتا ہوتا. نہ سیاست دانوں کے بارے میں جھوٹے تبصرے کرو, نہ کسی اور کے بارے میں جھوٹے تبصرے کرو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. قرآن کہتے ہیں آنکھ ناک کان اور دل کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. جو لفظ زبان سے نکال رہے ہو نا بغیر تحقیق کے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, انسان ان الفاظ کا ذمہ دار ہے. ان الفاظ کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. اور خوب سمجھو, جب بھی کسی کی اسپیچ سنا کرو نا, اینالائز کرنا سیکھو اس کو, ایک دم نہیں مان لے آیا کرو. آپ اس کی بات کے ٹکڑے کیا کرو کہ اس نے 4 قسم کے الزامات لگائے ہیں, ان چاروں الزامات پہ ہم الگ الگ دیکھو. ہمارے پاس جب کیس آتا ہے نا, ہم تو حکم تحکیم کا کام بھی کرتے ہیں نا بھائی. کاروباری جھگڑے آتے ہیں لوگوں کے تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب حل کرو. ایک تو ہوتا ہے فتویٰ لکھنا, فتویٰ اور چیز ہے, 2 پارٹیوں کے درمیان فیصلہ کرانا, بولو الگ. فتوے کا مطلب جو آپ سوال لکھ کے دیں گے اس کے حساب سے آپ کو جواب مل جائے گا. دوسرا سوال لکھ کے دے گا بالکل الٹا, اس کو جواب اسی کے حساب سے مل جائے گا. تو 2 الگ الگ فتوے چلے گئے کہ نہیں چلے گئے. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اس کو یہ فتویٰ دیا, آپ نے اس کو الٹا فتویٰ دے رہے ہو. ہم کہیں گے بھائی جو اس نے سوال پوچھا اس کے حساب سے طلاق نہیں ہوئی, یہ کمبخت جو پوچھ رہا ہے اس کے حساب سے ہو گئی ہے. 2 الگ الگ فتوے جا رہے ہیں, سوال 2 الگ الگ آئے ہیں نا. ابے بھائی کیا کریں, کیسے سمجھائیں. لیکن جب تحکیم ہوتی ہے نا, تحکیم 2 پارٹیاں آتی ہیں, پھر جو الزامات لگائے جاتے ہیں نا, تو آپ نے عدالتوں میں بھی دیکھا ہوگا جج ایک ایک الزام کو لکھتا ہے, ایک ایک الزام کو لکھ, اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے پھر کہ کس الزام کی کتنی حیثیت ہے, اس میں آپ کے پاس گواہ ہے یا نہیں ہے. تو جب بھی کسی کا کلپ سنا کریں, ایک میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کہیں گے مولوی صاحب کس ٹائپ کا بیان لے کے بیٹھ گئے ہیں, یہ ہمیں ضرورت ہے بھائی. پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوا کرو. جب بھی کوئی دعویٰ کرے اس کے اسٹائل پہ مت جاؤ, اس کے رونے دھونے پہ مت جاؤ, اس کے چیخنے چلانے پہ مت جاؤ, اس کے جذبات پہ مت جاؤ. بعض اسکالر بڑے جذباتی ہو کے بیان کر رہے ہیں, یہ ایسے ہے فلانا ایسے, لوگ کہتے ہیں وہ رونا شروع کر دیتے ہیں لوگ, یار یہ واقعی اتنا برا ہے یہ آدمی. او بھائی وہ جو دعوے کر رہا ہے دعوے برائے دعوے ہیں. وہ میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. حضرت عمر کا دور حکومت تھا, کوئی جج تھے, ان کی عدالت میں ایک عورت آئی روتے ہوئے, اپنے شوہر پہ الزام لگا رہی تھی, میرا شوہر ایسا ہے, میرا بہت رو رہی تھی. تو جو کمرہ عدالت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جج سے کہا کہ جج صاحب یہ عورت بڑی مظلوم ہے, آپ اس کے حق میں فیصلہ کریں. تو انہوں نے کہا بھائی رونا مظلومیت کی دلیل نہیں ہے. جج تھے نا, ماہر تھے, وہ تو صبح شام بھگتتے رہتے. انہوں نے کہا اگر رونا مظلومیت کی دلیل ہوتا تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا اور خود الٹا روتے ہوئے آ رہے ہیں. رونا یوسف علیہ السلام کو چاہیے تھا, رو کون رہا ہے, بھائی رو رہے ہیں. وجاءوا اباہم عشاء یبکون, قرآن کہتے ہیں شام کو ابا کے پاس آئے روتے ہوئے, رو رہے ہائے ہمارے بھائی کو کیا ہو گیا, ہائے ہمارے بھائی کو کیا ہو گیا, حالانکہ جھوٹ بول رہے تھے. تو رونا دلیل محبت نہیں ہے, نہ آپ کے برحق ہونے کی دلیل ہے, نہ جذباتی ہونا آپ کے برحق ہونے کی دلیل ہے. تو ہماری قوم میں بڑا مسئلہ میجورٹی میں یہ ہے کہ وہ جذبات سے متاثر ہو رہے ہیں. جب بھی کوئی الزام لگایا کرے اس کو تجزیہ کیا کرو کہ یہ بول کیا رہا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, چونکہ آج کل علماء کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے یوٹیوب پہ. ایک صاحب ہیں ملحد قسم کے ہیں, ویسے اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, وہ انہوں نے بڑے بڑے سائنسدانوں کی تصویریں لگائیں, آئنسٹائن کی, نیوٹن کی, بڑا جو ہے نا, اور بیچ میں مولانا طارق جمیل صاحب, اور کہا کہ دیکھو ان لوگوں کی یہ ایجادات ہیں, یہ کام کیے اور یہ کام کیے, اور یہ حوروں کی ٹانگوں کی حسن اور جمال بیان کرتا ہے. یار نیچے لوگوں نے کہا یار یہ دیکھو مولوی کسی کام کے. مولانا طارق جمیل صاحب نے بسا اوقات حوروں کے حسن پہ بیان کیا نا, کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ ڈاکٹر ہے اتنا بڑا, انگریزوں کے ساری تصویریں نا, یہ آئنسٹائن ہے, یہ نیوٹن ہے, یہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان جنہوں نے یہ کیا, اور ہنس بھی رہا ہے اور کہہ رہے ہیں یہ حوروں کے. تو ہماری قوم ان کو فالو کر رہی ہے, ان کو چھوڑا ہوا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو لوگ کہہ رہے ہیں بات تو صحیح ہے. یہ بات صحیح نہیں, وہ آپ کو الو بنا رہا تھا اور آپ الو بن گئے. اس کو چاہیے تھا اپنی تصویر لگاتا مولانا طارق جمیل صاحب کی جگہ, اور پھر کہتا آئنسٹائن یہ کر کے گیا, نیوٹن یہ کر کے گیا, اور میں یہاں بیٹھ کے وہ کر رہا ہوں جس کو کراچی میں ایک لفظ کہتے ہیں لیکن وہ ممبر پہ استعمال کرنا جائز نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو کون سا کوئی پازیٹو کام کر رہا ہے؟ یہ بات کوئی سائنسدان کرتا ہے نا کہ میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, اور مولانا طارق جمیل صاحب حوروں کے فضائل سنا کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے, معاذ اللہ ان کی رائے میں. تو نے کون سا تیر, تو کیا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ
बन गया है, या कोई तो लैब में तूने कोई पानी से चलने वाली कोई गाड़ी इजाद कर ली है तूने, तू भी तो कुछ भी नहीं कर रहा। वो हूरों के फजाइल बयान करके कम से कम ज़िना से तो रोक रहे हैं ना लोगों को। तो आपने क्या तज्जिया करना है, ऐसे फितना परस्तों से होशियार रहना है, को प्रोमोट ना किया करें। लोग कह रहे थे लोगों ने इनसे पॉजिटिव कहा, वाकई यार ये प्रोपेगेंडा है मीडिया का। पहली बात तो ये कि मौलाना तारिक जमील साहब के 100 बयानात में 2 बयान हूरों के फजाइल पर होंगे, 98 बयान हूरों के फजाइल पर नहीं है। 98 में अखलाकियात सिखाई जा रही हैं जो इस यूट्यूबर के पास नहीं है, कि किसी पे तंज कैसे किया जाता है, किसी पे एतराज कैसे किया जाता है। एक अखलाकियात का शोबा जो मौलाना तारिक जमील साहब ने शुरू किया था, जो मौलवियों का शोबा है, वो भी आपने खत्म कर दिया। इससे साइंसदान तो पैदा नहीं होंगे, थोड़ी सी जो तमीज सोसाइटी में बाकी रह गई है वो भी मार्केट से शॉर्ट हो जाएगी। होना यह चाहिए था कि जब भी किसी का मुकाबला किसी से किया जाता है तो जिन्स का मुकाबला जिन्स से किया जाता है। खूब समझ लो, जिन्स का मुकाबला खिलाफे जिन्स से कभी नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर ये डॉक्टर इसने ये मेडिसिन इजाद की, ये डॉक्टर इसने ये मेडिसिन इजाद की, और ये मैकेनिक आज तक इसने कोई दवा इजाद नहीं की है। वो मैकेनिक कहेगा मेरा मुकाबला मैकेनिकों से करवा मेरे भाई, तो डॉक्टरों से मुझे क्यों भिड़वा रहा है। अबे क्या हो गया, तुम्हें समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। तो मौलाना तारिक जमील साहब का मुकाबला आपको न्यूटन आइंस्टाइन से करवाने की जरूरत नहीं है। आप मौलाना तारिक जमील साहब की तस्वीर लगाते और हिंदुओं के पंडितों की तस्वीर लगवाते और सिखों के जो भी उनके मजहबी रहनुमा होते हैं वो लगाते और पादरियों की तस्वीर लगाते। फिर आप कहते हैं ये पादरी ये गाइड कर रहा है, ये पंडित ये कह रहा है, और मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुनो वो क्या कह रहे हैं। फिर हम कहते हैं ये जो आप मुकाबला कर रहे हो मजहबी लीडरों का, मजहबी, आप मुसलमानों के मजहबी लीडर को देखो, नहा धो के जुम्मे में तैयार होके आते हैं, नहा धो के सफेद कपड़े पगड़ी, और आप हिंदुओं के पंडित की तस्वीरें लगाओ साथ में, ईसाइयों के पादरियों की लगाओ। खुदा की कसम जो गेटअप उलमा का और जो रूहानियत और चेहरे पे इत्मीनान उनके नजर आएगा, किसी के मजहबी लीडरों में आपको वो रूहानियत नजर नहीं आएगी। और अगर आपने न्यूटन और आइंस्टाइन का मुकाबला करवाना है तो अपने यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों से करवाओ। लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तस्वीर लगाओ वहां पे, आप कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तस्वीर लगाओ वहां पे कि ये क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। सारा नजला किस पे उतारा जा रहा है, मौलवियों पे ठरकपुरी की जा रही है अपनी। मुझे बताया वहां इटली में या कहीं जर्मनी में कोई पादरी ने आना था ईसाइयों के, जिसके सॉरी इटली में उनके पॉप आते हैं ना वहां पे। अब वो ईसाई लोग इंतजार में खड़े हुए कि हमारे पॉप आएंगे। हमारे यहां से एक आलिम गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन आलिम का, वो शायद नाराज हो जाए। उनका इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी बड़ी दाढ़ी उनकी, बड़े चेहरे पे एक रौनक। जब वो उतरे हैं ना तो वहीं के लोगों ने मुझे बताया इटली में कि ईसाई उनको देख के हैरान हो गए कि यार ये मुसलमानों के मजहबी रहनुमा हैं। यानी वो अपने पादरी को छोड़कर किसकी तरफ माइल हो रहे हैं, जो मुसलमानों के मजहबी रहनुमा हैं उनकी तरफ माइल हो रहे हैं। तो प्रोपेगेंडा देखो किस तरह से हो रहा है। मैं फिर बार बार कहता हूं, मुझे उन लोगों पे इतराज नहीं होता जो ऐसे क्लिप बनाते हैं, तो पेड होते हैं, इनके तो अपने मफाद होते हैं। इतराज आप लोगों पर होता है भाई जो इनके प्रोपेगेंडे से मुतासिर हो जाते हैं। समझते हो कि नहीं समझते हो। आप ये कह सकते हो कि फिर इन मौलवियों की हमें जरूरत क्या है, जब ना इन्होंने बल्ब इजाद किया, ना ये गाड़ी इजाद कर सकते हैं, ना गाड़ी का पंचर लगा सकते हैं, ये हूरों के फजाइल के अलावा कुछ भी नहीं सुना सकते, तो इनकी हमें जरूरत क्या है। मुकाबला ना करो आप ये एतराज कर सकते हो। तो भाई जो आखिरत पर ईमान रखेगा उसको मौलवी की जरूरत होगी, जो आखिरत पर ईमान नहीं रखता उसको मौलवी की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए तो मौलवी से ज्यादा बेकार तबका वाकई दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप ये इस नजरिए के कायल हो कि हमने मर के मिट्टी होके खत्म हो जाना है, तो फिर आप वाकई मैं कहता हूं मौलवी से बेकार तबका दुनिया में कोई भी नहीं। फिर तो जरूरत ही नहीं है, फिर तो कुरान की भी जरूरत नहीं, फिर तो पैगंबरों की भी जरूरत नहीं, फिर तो इस्लाम की भी जरूरत नहीं है। फिर तो ये दुनियावी और मादी तरक्की ही सब कुछ है। लेकिन कुरान पुकार पुकार के कह रहा है वमा बलगू मिशार मा आतैनाहुम, इस तरक्की से मुतासिर मत होना। पिछली उम्मतों को जो हमने तबाह किया है उसी साइंसी तरक्की पे उन्होंने नाश करना शुरू कर दिया और पैगंबरों की दावतों को ठुकराना शुरू कर दिया। पैगंबर ने कहा जिना हराम, उन्होंने कहा हम साइंसी तरक्की को फोकस करेंगे, जिना करना ना करना ये मजहब का टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक, ये हमारा हेडेक नहीं है। ये लोग जो मौलवियों की मुखालफत कर रहे हैं ना सिर्फ एक हूर को लेके, मौलवी का असल टॉपिक हूर नहीं है। मौलवी का असल टॉपिक ये कि आप अपने बाप और माँ को बुढ़ापे में ओल्ड हाउस में जमा नहीं करा सकते। ये समझते हैं कि हम जमा कराएंगे तो तरक्की करेंगे, घर में रखेंगे तो हमें उनकी खांसी बर्दाश्त करना पड़ेगी। ये इस टेंशन से बचने के लिए सोसाइटी से मौलवी को क्या कर रहे हैं, निकालना चाहते हैं। मौलवी कहता है तुम्हें जिना करने की इजाजत नहीं है। इनको पता है अगर हमने जिना को हराम कर दिया तो बहुत हम चांद पे तो पहुंच, देखो अंग्रेज जिना करके भी चांद पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो इनको तो चांद पे पहुंचना है। इनको क्या इससे कि खुदा किस चीज से खुश होता है, खुदा किस चीज से नाराज होता है। तो मौलवी कहता है निकाह करो, इनको उससे तकलीफ हो रही है, ये क्यों हमारे दाखिली मामला, हम गर्लफ्रेंड रखें या निकाह करें, हमारा हेडेक है ये। समझते हो या नहीं समझते हो। मौलवी कहता है शराब क्या है, हराम है। ये कहते हैं यार शराब पी के अंग्रेज कहां से कहां चला गया। मौलवी कहता है भाई शराब पी के तो यहां बैठे बैठे आप चांद पे पहुंच जाते हो।
ہم مانتے ہیں اس بات کو, لیکن خدا شراب سے کیا ہوتا ہے ناراض. چترول لگیں گے مرنے کے بعد. جو زنا کرتا ہے دنیا میں ترقی کر لیتا ہے میرے بھائی وہ, لیکن چترول کب لگیں گے مرنے کے بعد. جو ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرتا ہے ترقی کر لیتا ہے, ہو سکتا ہے میڈیکل کالج میں اس کے نمبر زیادہ اچھے آئے کیونکہ ابا کی ٹینشن ہی ختم ہو گئی, لیکن چترول کب لگیں گے بولتے کیوں نہیں مرنے کے بعد. سود کے ذریعے آپ پیسہ کماؤ گے, آپ قوم کا بیڑا غرق ہو یا نہیں ہو آپ فائدے میں بظاہر چلے جاؤ گے. چترول کب لگیں گے بولو نا مرنے کے بعد. عورت پردہ نہ کرے ترقی کر لے گی وہ. بہت سی انگریز عورتیں نے زنا کر کے کتنی ترقی کی ہے, ہر شعبے میں آگے بڑھی ہیں, وہ ملکوں کی وزیر اعظم ہو سکتا ہے بن گئی ہوں. چترول کب لگیں گے مرنے کے بعد. آپ شرک کرو ترقی پھر بھی کر لو گے. چترول کب لگیں گے مرنے کے بعد. تو آپ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر دو تو پھر مولوی بھی فضول اور اس کی یہ باتیں بھی فضول. لیکن آپ اگر مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل ہو تو آپ کے لیے نیوٹن اور آئنسٹائن کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی مولوی کی اہمیت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو آپ اپنا کانسیپٹ کلیئر کرو بھائی, موت کے بعد کی زندگی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. نہیں مانو منافقت چھوڑ دو. پھر یہ نہ بولا کرو میں مسلم ہوں لیکن میں ان مولویوں کو نہیں مانتا ہوں. بھائی تو جھوٹ بول رہا ہے. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ اور حوروں کا جہاں تک مسئلہ ہے, تم مذاق اڑاؤ حوروں کا, ہمیں تو چاہیے بھائی تم اڑاؤ مذاق. کل خدا کی قسم ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے نا تو قوم مذاق اڑا رہی تھی کہ پانی ہے نہیں اور یہ مولویوں کو دیکھو یہ پٹے لے کے کیا بنا رہے ہیں کشتی. نوح علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ نے وحی کی ہے بھائی عذاب آئے گا. انہوں نے کہا عذاب کا کوئی چانس ہے نہیں, کوئی سمندر قریب میں ہے نہیں, کوئی دریا ہے نہیں کہ سیلاب آئے, اور یہ مولویوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم, اڑا لو مذاق, کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں. تو آپ آج حوروں کا مذاق اڑا لو بھائی. ہم تو خدا کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں بھائی, ہمیں تو حوریں چاہیے, ہمیں تو چاہیے, اور ہم تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ان حوروں سے ہمیں محروم نہ کرنا اور ان کمبختوں کو محروم کر دینا. یہ دنیا میں بھی محروم ہے حوروں سے. ان کو گرل فرینڈز ملتی ہیں, بیویاں ان کو نہیں ملتی, اور گرل فرینڈ کا جب موڈ آف ہوتا ہے وہ چھوڑ چھاڑ کے چلی جاتی ہے. اس کو جب زیادہ آج تو غریب ہو جا, دیکھتا ہوں میں تجھے کتنی حوریں دنیا میں ملتی ہیں. دیندار لوگوں کو وفا کرنے والی بیویاں ملتی ہیں, وفا کرنے والی اولادیں ملتی ہیں جو بڑھاپے میں سہارا بنتی ہیں. ان کمبختوں کو جو حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں, نہ دنیا میں وفادار بیویاں ملتی ہیں اور نہ بڑھاپے میں وفادار اولادیں ملتی ہیں. اور آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں میں, یہ جو بار بار الزام لگا رہے ہیں مولویوں کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر رہا. لوگ کہتے ہیں دیکھو اتنی مسجدیں اتنے مدرسے لیکن اتنی کرپشن. یہ بھی دعویٰ برائے دعویٰ ہے. ان مسجدوں کا کیا کردار ہے بھائی آپ کو ترقی سے روکنے میں؟ کسی کو دیکھا آپ نے مسجد میں امام کو بیٹھ کے ترقی کے خلاف تقریر کر رہا ہو؟ کسی کو دیکھا؟ آپ کہہ سکتے ہیں ترقی کے خلاف تو تقریر نہیں کرتے, لیکن حوروں کے اتنے فضائل بیان کر دیتے ہیں کہ لوگ ان کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں, اور کوئی آئنسٹائن اور نیوٹن جیسا پھر پیدا نہیں ہوتا, سارے حوروں کے چکر میں لگ جاتے ہیں. اور بھائی حوروں کے چکر میں لگا کے ترقی سے نہیں روک رہے, آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ تم ترقی کرو, کیونکہ اللہ نے جنت کی حوروں کا وعدہ سست اور پوستی لوگوں سے نہیں کیا, انہی لوگوں سے کیا جو اسٹرگل کرتے ہیں. میرے تو میڈیکل کالج میں بیانات ہوتے رہتے, میں کہتا ہوں تمہیں حوریں ملیں گی نہیں اس وقت جب تک تم پڑھائی کو فوکس نہیں کرو گے. اسلام جب دنیا میں آیا, مجھے ایک بات بتاؤ, سائنس نے ترقی کی ہے یا تنزل میں گئی ہے سائنس؟ یہ تو گورے اعتراف کر رہے ہیں کہ مسلمان سائنٹسٹ اگر نہ ہوتے تو جس ترقی پہ آج ہم ہیں آج سے 500 سال کے بعد ہوتے. تو اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد ہی لوگوں نے سائنسی ترقی شروع کی ہے. تو اسلام نے کون سا ایسا سبق دیا تھا کہ سائنسی ترقی شروع ہو گئی؟ اس وقت تو یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. جتنے آپ کے سائنسدان ہیں نا جو اس وقت جتنے علوم ہیں, ان سب کے تانے بانے کہیں نہ کہیں مسلمان سائنٹسٹ سے جا کے مل رہے ہوں گے. تو اگر اسلام ترقی میں رکاوٹ ہوتا ہے یا مولوی ترقی میں رکاوٹ ہوتا تو بنیادیں کیوں رکھی ہوتی ہیں اسلام نے سائنس کی؟ ایک چیز خیر کی تھی, آپ نے سائنس کا لیبل لگا کے اس خیر کو بھی سوسائٹی سے ختم کر دیا. ہمارے ہاں میں ایک مثال دیتا ہوں, ہمارے ہاں جو تھوڑی بہت خیر ہے نا میرے بھائی, تھوڑی سی خیر, جو تھوڑی کرپشن کم ہے, بہت زیادہ ہے لیکن اور زیادہ ہوتی اگر یہ مدارس اور یہ مسجدیں نہ ہوتی. تھوڑا بہت حوروں کی لالچ میں ہو سکتا ہے کرپشن چھوڑ دے وہ. اگر یہ دینی مدارس اور مسجدیں نہ ہوتی جہاں کوئی خیر کی باتیں ہو رہی ہیں, تو خدا کی قسم آپ کے قانون میں اور آپ کے حکمرانوں کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ قوم کو سنبھال لیتے. انہوں نے, وہ خود اتنے کرپٹ ہیں, وہ تمہیں کرپشن کے خلاف بیان دیتے کیا؟ وہ لطیفے سناتے تمہیں کرپشن کے خلاف؟ ان کا کرپشن کے خلاف بولنا خود لطیفہ ہوتا. یہ تو تھوڑا بہت قبر کا عذاب کا خوف ہے جو لوگ دیانتداری سے کام لے رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی میرے بھائی یوٹیوب پہ فیس بک پر کوئی بھی شخص بیٹھ کے فضول باتیں کر رہا ہو نا, تو اس کو پروموٹ نہ کیا کریں, اینالائز کیا کریں. نمبر 1, آپ نے یہ الزام لگایا, اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ نمبر 2, آپ نے یہ الزام لگایا, اس کا کیا ثبوت ہے؟ نمبر 3, آپ نے یہ الزام لگایا, اس کا کیا ثبوت ہے؟ تاکہ آئندہ کوئی بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور کھوپڑی کو استعمال کرنے کی توفیق دے. مجھے اجازت دیں, آج میرا سفر بھی ہے, 1 سیکنڈ اور زیادہ
लूंगा आपसे। मेरा मेडिकल कॉलेज में बयान हुआ, नीचे एक साहब के कमेंट्स, ज्यादातर तो पॉजिटिव कमेंट, सवात मेडिकल कॉलेज में बयान हुआ, एक साहब के कमेंट से इस मौलवी का यहाँ मेडिकल कॉलेज में क्या काम, समझ रहे बात को। इस इश्काल का जवाब में इंशाल्लाह बयान के बाद, वक्त पूरा हो गया ना, नमाज भी पढ़नी हमने, क्या ख्याल है भाई। किसी ने सवाल किया इस मेडिकल कॉलेज में आप किसी डिग्री होल्डर को लेकर आते, किसी साइंटिस्ट को लेकर आते, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को लेकर आते, मौलवी का मेडिकल कॉलेज में, यानी इस बज़बान हाल कह रहे थे इस जाहिल का इस मेडिकल कॉलेज के पढ़े लिखे लोगों में एक जाहिल का क्या काम। ये सवाल समझ में आया। इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, कोई 3rd ईयर का तालिब इल्म, कोई 4th ईयर का, कोई डॉक्टर बन चुका है, कोई अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आया है, तो इतने पढ़े लिखे लोगों में एक मौलवी जिसे ना गुर्दों का पता और ना फेफड़ों का पता, उसका क्या काम। ये बहुत से लोगों के दिल की, मैं वो हमेशा उस इश्काल का जवाब देता हूं जो किसी एक आदमी के दिल की आवाज नहीं होती। एक हिम्मत करके इश्काल कर लेता है, लेकिन वो लाखों लोगों के दिल की आवाज होती है कि इसका यहाँ क्या काम। तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं, इस इश्काल का हम जवाब देंगे। जिन्होंने बैठना है बैठे, टाइम हो गया नमाज का, तो जिन्होंने जाना है नमाज पढ़ के पतली गली से निकले। अल्लाह अमल की तौफीक अता